بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دروس میں بتا چکے ہیں کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کا دشمن بنایا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بہت سی تدابیر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، شیطان انسان کے کن کن کاموں میں شامل ہوتا ہے، بہت سے ایسے موضوعات ہیں اور بہت سے ٹاپک ہیں۔ ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے کہ شیطان اس وقت انسان کے پاس آتا ہے جب انسان قرآن پڑھنے کی نیت کرتا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں آ کے مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ کیونکہ عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں دلوں کے لیے اور تمام قسم کے بیماریوں کا علاج اس قرآن کریم میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں شفا اور مؤمنین کے لیے، جو اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور شفا رکھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن سے ظالموں کو صرف اور صرف خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، کیونکہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرے اور اس سے نور حاصل کرے اپنی زندگی کے لیے۔ اس لیے شیطان جب بھی کوئی شخص، کوئی انسان قرآن کی تلاوت کے لیے اس کی نیت کرتا ہے، تو شیطان دخل اندازی دیتا ہے اور اسے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے، اور اسی طرح جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہ سمجھ پائے۔ اسی لیے عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ بھی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس سے پہلے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم میں سے کوئی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے شیطان مردود سے، کیونکہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور فرشتے اور شیطان دونوں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پہ شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے تو مومنین کے ساتھ مل کے کفار کے ضد لڑ رہے ہیں اور انہیں مار رہے ہیں، تو شیطان دم دبا کے بھاگ نکلا۔ تو میرے بھائیو، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو قرآن تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، تو اس لیے جہاں فرشتے ہوں وہاں شیطان نہیں آ سکتے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی یہ پیروی کرنی ہوگی کہ جب ہم قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ شیطان ہماری تلاوت میں ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے نہ آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو
تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور ہمارے سمجھنے میں بھی قرآن کے سمجھنے میں بھی شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے کہ جب بھی کوئی انسان تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی تو شیطان اس کے بیچ میں آتا ہے اور اس کے درمیان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعاذہ کا جو طریقہ بتایا ہے، ان میں سے استعاذہ کے الفاظ میں یہ بھی شامل ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ جو شخص شیطان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہا ہے شیطان کی شر سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سننے والا اور جاننے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کی ہر چال کو جاننے والا سمجھ کے، اور بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کی ہر دعا سننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جہاں کہیں شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ شیطان کی شر سے پناہ مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اپنے نبی کو کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے جو وسوسے ہیں، جو شیطان انسان کے دلوں میں آ کے جو وسوسے ڈالتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تجھ سے اس کے شر کی، اس کے وسوسوں کی پناہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ، اور تجھ سے اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یا تلاوت کے وقت، یا جس طرح شیطان ایک اور مقام پہ، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مختلف مقامات پہ شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یہاں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کہ میں تجھ سے ان کی اس پناہ میں بھی آتا ہوں کہ وہ موت کے وقت میرے پاس حاضر ہوں، موت کے وقت میرے پاس حاضر ہوں، کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو، موت کے وقت شیطان ہر انسان کے پاس آتا ہے، اور یہ ایک ہمارا الگ ٹاپک ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، کیونکہ غضب جو ہے، انسان کو جو غصہ آنا ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح جب انسان غصہ کرتا ہے اور غصے میں آتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ غصے کی آگ میں جل رہا ہے، اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو وہ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے، اور اسی طرح ٹھنڈا پانی بھی پیے، یا وضو کر لے، یا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ یہ تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں جو غصے کی حالت میں ایک انسان کو کرنے چاہیے۔ اور غصہ ہر انسان کو آ سکتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی سوتا نہیں ہے، کبھی بھی شیطان کو آرام نہیں ہے، شیطان اسی کام میں ہے، اسی کام کے لیے ہے شیطان، تاکہ انسان کو گمراہ کرے اور اسے وسواس میں یا غصے میں یا شہوات میں ڈال کے اس کا ایمان خراب کرے، یا موت کے وقت آ کے اسے بغیر ایمان کے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو عزیز دوست اور ساتھیو، شیطان جو
انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ عزیزوں و ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی میں ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس دشمن کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف دشمنوں کے مقابلے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں کہ فلاں دشمنی کر رہا ہے یا فلاں دشمنی کر رہا ہے یا فلاں بیماری ہماری دشمن ہے، اس سے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کل کرونا وائرس جو انسان کا دشمن پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے لوگ مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، مگر جو شیطان جو دشمن ہے انسان کا اور آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان کے دل میں آگ بھڑکاتا ہے اور وسواس ڈالتا ہے، اس سے احتیاطی تدابیر کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور شیطان مردود جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کا دشمن بنایا ہے، ہمیں اس دشمن سے بچنے کی بھی احتیاطی تدابیر ہمیں سیکھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دروس میں مزید تفصیل سے اس دشمن کے بارے میں بیان ہوگا کہ یہ شیطان جو یہ دشمن ہے، یہ انسان کے پاس کن کن مقامات پہ اور کس کس جگہ پہ آتا ہے اور انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔